السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کراچی کی شکست نے عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے جو اب پنجاب کے انتخابات اور پھر عمران خان صاحب کی جانب سے متوقع طور پر امکانی جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہلوایا جائے گا بذریعہ صدر، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشاورت تیز کر دی ہے۔ لندن میں نواز شریف صاحب کی زیر صدارت اہم اجلاس چل رہا ہے اور اس اجلاس میں نہ صرف اعتماد کے ووٹ کا معاملہ زیر بحث آئے گا بلکہ اس میں مریم نواز صاحبہ کی واپسی اور بذات خود نواز شریف صاحب کا پاکستان کی سیاست میں جو کردار ہوگا وہ کس طرح رہے گا، اس پر وہاں پر مشاورت ہو رہی ہے۔ لیکن اس وقت معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہوا ہے جو وہ کیا ہے کراچی کے لوگوں نے، جو تھانے دار نے ایک نافرمان بچے کے ساتھ کیا تھا۔ لطیفہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ لطیفہ قومی اسمبلی میں اپنا مسلم لیگ نون کے لیے کسی زمانے میں اعزاز احسن صاحب نے سنایا تھا، جب تحریک انصاف دھرنا دے کر 2014 میں پارلیمنٹ کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تھی، اور اس وقت تک تو مسلم لیگ نون والے جو تھے کہتے تھے جی وزیر اعظم صاحب کے متعلق، جب وزیر اعظم صاحب کو کہا جاتا تھا نواز شریف صاحب کو کہ آپ پارلیمنٹ نہیں آتے، اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ پنجاب اسمبلی میں نہیں آتے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی اتنا وقت نہیں ہوتا وزیر اعظم صاحب کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا وہ فضول وقت ہے وزیر اعلیٰ کا جو وہ آ کر پنجاب اسمبلی میں بیٹھے رہیں اور ان کی تقریریں سنتے رہیں۔ یہی بات قومی اسمبلی میں کہی جاتی تھی۔ تو جب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ دھرنے کے بعد پارلیمنٹ آنا شروع ہوئے تو اس پر اعزاز احسن صاحب نے لطیفہ سنایا تھا۔ اب یہ لطیفہ، یہ حقیقت جو بھی ہے، یہ عمران خان صاحب کے اوپر بالکل برمحل برموقع جو کراچی والوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک نافرمان بچہ تھا، ماں کی نافرمانی کرتا تھا، ایک دن کسی وجہ سے پکڑا گیا اور پولیس اس کی چترول کر رہی تھی، اور وہ ماں چلاتا رہا۔ جب ماں اس کی تھانے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بچے کو ایک لتر لگ رہا ہے اور بچہ ساتھ ہی کہتا ہے ماں او ماں او ماں۔ تو ماں جو ہے وہ تھانے دار کو ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ صدقے جاواں تیرے تھانے دارا تو انہوں ماں تے یاد کراتی۔ تو عمران خان صاحب قومی اسمبلی کو کہتے تھے کہ جی چوروں کا ٹولہ ہے، جعلی اسمبلی ہے، میں نے یہاں نہیں بیٹھنا، یہ امپورٹڈ اسمبلی ہے، یہ امپورٹڈ سازش کے تحت یہ حکومت آئی ہے، میں نے ادھر نہیں جانا۔ لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی تحلیل کی، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد پھر اب اعلان ہے کہ کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی یا ہونی چاہیے اعلان کے مطابق۔ محمود خان نے کہا کہ منگل کو کریں گے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی نہیں ایک ہفتے بعد کریں گے۔ تو اگر محمود خان والی بات منگل والی ٹھیک رہی تو کل اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، ورنہ پھر یہ چلی جائے گی ہفتے اتوار تک معاملہ چلا جائے گا۔ لیکن جب جو بھی ہوتا ہے تو عمران خان صاحب نے ادھر سے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی، ادھر سے کراچی والوں نے عمران خان صاحب کو کراچی بدر کر دیا، بلکہ مجموعی طور پر سندھ والوں نے سندھ بدر کر دیا۔ تو عمران خان صاحب اب اپنے، میں نے گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب کراچی کا رزلٹ آئے گا، اگر وہ عمران خان صاحب کے حق میں آتا ہے، اگر کراچی عمران خان صاحب کو اپنا مینڈیٹ دے دیتا ہے، حقیقی مینڈیٹ، تو پھر تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی ہوا چل پڑے گی۔ پھر وہی ہوگا جی 16 اکتوبر کے انتخابات، 17 جولائی کے انتخابات، جی میں 2 بڑے انتخابات جیتا ہوں، وہ انتخابات نہیں تھے۔ ایک تو 17 جولائی والے تو مسلم لیگ نون نے اپنے اعمالوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہارے تھے، اب وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ جب آغاز میں نے کہا تھا کہ انتخابات مسلم لیگ نون کے اندر کی لڑائیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون ہاری ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون نے جن کینڈیڈیٹس کے اوپر پی ٹی آئی سے آئے ہوئے لوگوں کو ٹکٹ دیا ان کو راضی نہیں کیا، ان کو منایا نہیں، ان کے ڈیرے پر چل کر نہیں گئے، ان کو عزت ہی نہیں دی، تو وہ کیوں سپورٹ کرتے؟ انہوں نے ہرایا تھا مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو، جو ظاہر ہے تازہ مسلم لیگ نون میں آئے تھے۔ تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جی مجھے اسی طرح کراچی والے جو جتوا دیں گے، اور اگر واقعتاً کراچی سے عمران خان صاحب کو مطلوبہ نتائج ملتے تو پھر عمران خان صاحب کی آج ٹور دیکھنے والی ہوتی۔ پھر عمران خان صاحب اس وقت تک قوم سے کوئی 3 خطاب کر چکے ہوتے، مگر اب صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جو گپ شپ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کراچی میں ہمیں شکست ہوئی ہے۔ ایک وجہ شکست کی ہماری تنظیم کی کمزوریاں، اور دوسری وجہ شکست کی جو ہے وہ یہ کہ سندھ حکومت نے دھاندلی کی ہے۔
ظاہر ہے حکومت جہاں ہوتی ہے حکومت کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیتی ہے، تو وہ ہوتا ہے، وہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں تو پھر آپ کم از کم وہ والی تو اپنی کم از کم عزت بچاتے نا۔ میں پہلے والے ویلاگ میں گزارش کر چکا ہوں کہ خرم شیر زمان بھائی وہ کہیں ٹکتے نہیں تھے، یو سی اپنا ہار گئے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن جنہوں نے 2018 میں جیتا وہ اپنی یو سی ہار گئے، حلیم عادل شیخ صاحب وہ اپنا علاقہ ہار گئے، وہاں سے پی ٹی آئی کو نہیں جتا سکے۔ تو کوئی بھی تحریک انصاف کے، چاہے علی زیدی، کوئی بھی اپنے علاقے تک محفوظ نہیں کر سکے، تو دھاندلی کتنی کھوئی ہوگی بھائی۔ تو بہرحال لیکن اس جو رزلٹ ہے کراچی کا، اس نے کپتان کو قومی اسمبلی واپس بھیج دیا ہے، یاد کرا دی ہے۔ جس طرح تھانے دار نے نافرمان بچے کو ماں یاد کرا دی نا، اسی طرح عمران خان صاحب کو کراچی نے قومی اسمبلی یاد کرا دی۔ ویسے بھی قومی اسمبلی الیکٹڈ بندے کی ماں ہی ہوتی ہے بھائی، مدر آف انسٹیٹیوشنز کہلائی جاتی ہے، پورے ملک کی ماں ہے قومی اسمبلی، اس کی عزت، اس کا احترام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ماں کا ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب وہ نافرمان اولاد ہیں جو پہلی بار نہیں دوسری، جب بھی وہ کوئی چیز ان کو مرضی کی نہیں ہوتی تو جس طرح نافرمان بچہ یوں روٹی پھینک کر نہیں چلا جاتا ماں کے سامنے، اسی طرح عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے یوں نکل کر چلے جاتے کہ میں نہیں بہنا ہے، کہ مطلب اس طرح کی باتیں۔ تو اب ان کو ماں یاد آ گئی ہے۔ جو صحافیوں سے انہوں نے آج ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں۔ بہانہ کیا ہے؟ نگران سیٹ اپ کے لیے۔ تو بھئی نگران سیٹ اپ پر آپ کا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اتفاق ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو آپ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ عوام نے عمران خان صاحب، اور وہ بھی خاص طور پر کراچی کے عوام نے، اور کراچی بھی نہیں پاکستان ہے، کراچی جو ہے وہ پاکستان کی مجموعی جو ہے نا، مطلب لاہور کی جیت، شاید پنجاب کی جیت تو تصور ہو، اس سے ہوا چلتی ہے، لیکن کراچی میں ساری قومیتیں بستی ہیں، اور اتنی بستی ہیں کہ وہ ان کا ووٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اگر ایک پولیٹیکل پارٹی پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد اپنے وہ بیانیہ، جس کو وہ کہتے ہیں جی میرا مقبول بیانی ہے، پھر وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ اور ان کے ہمنوا تالیاں بجا بجا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا احتجاج نہیں ہوا جو عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد ہوا ہو، لوگ خود بخود سڑکوں پر نکل آئے، حالانکہ جھوٹ جو بھی ہے۔ بہرحال اب تو ناصر شاہ صاحب نے کمال ٹویٹ کیا ہے یار، وہ حیران کن ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، ناصر شاہ صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، ان کا ایک ٹویٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کے پرنسپل سیکریٹری جو تھے اعظم خان صاحب، ان کے ذریعے وہ جو افغان مہاجرین کا جو انچارج ہے یہاں پر، وہ ہر جلسے میں 20-25 ہزار افغان پرووائڈ کرتا ہے۔ اب ناصر شاہ صاحب کی بات میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے جلسے میں افغانی پشتون یہ کثرت کے ساتھ آتے ہیں، چاہے جلسہ لاہور میں ہو، چاہے جلسہ عمران خان صاحب کا فیصل آباد میں ہو، چاہے پشاور میں ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اب عمران خان صاحب اسلام آباد کے باہر کیوں نہیں جلسے کر رہے، کیونکہ اب 2-3 جو پچھلے بڑے ایونٹ انہوں نے اسلام آباد میں کیے، کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ باہر اس طرح وہ پرووائڈ نہیں کیے جا سکتے وہ کراؤڈ عمران خان، اور ظاہر ہے وہ پشتون اور افغانی جو بھی ہمارے بھائی ہیں وہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ان کی جو ایک مقبولیت کا تھا نا، وہ اپنا کراچی کے انتخابات کے بعد وہ ہو گیا ایکسپوز۔ جب وہ ایکسپوز ہو گیا، کراچی والوں نے لات مار دی، تو عمران خان صاحب سیدھا کی کہتے ہیں وہ اپنا سیدھا پہنچ گئے، چھوڑ دیتے وہ کہاوت ذرا نامناسب سی ہے، سیدھا قومی اسمبلی میں جانے کو تیار بیٹھے، کہتے ہیں جی ہم نے قومی اسمبلی میں جا کر اور اپنا نگران سیٹ اپ کے لیے وہاں پر ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، اس میں عمل میں شامل ہونا ہے۔ نہیں ہو سکتی ان کے درمیان مشاورت۔ پنجاب میں بھی ابھی یہ جو پرویز الہی صاحب نے نام دیے ہیں، یا ادھر سے جو نام آئیں گے حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے، تو امکان کم ہے ان کے درمیان اتفاق ہونے کا۔ پرویز الہی صاحب کاریگر آدمی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مشاورت پوری کر لوں گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو خیر، پرویز الہی سے یاد آیا، پرویز الہی صاحب بھی تو اب تحریک انصاف میں انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے نا، اس کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ وہ تو میں ڈیٹیل میں آپ کو کل صبح کے ولاگ میں بتاؤں گا کہ وہ پرویز الہی صاحب کی نظر کیا ہے، اصل میں کس چیز پر نظر ہے۔ وہ بڑے کاریگر آدمی ہیں، پرویز الہی صاحب کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، گھاٹا ہو جائے اور بات ہے۔
ابھی تک ان کو اپنا فائدہ ہوا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ پرویز الہی صاحب نقصان میں جائیں گے، لیکن پھر ان کی کیلکولیشن ٹھیک تھی، ادھر تو کوئی ہے نہیں کھیلنے والا، ادھر تو سارے گاہک سیاستدان بیٹھے تھے، ان کو آصف زرداری کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، رانا ثناء اللہ کو، شاہد خاقان عباسی کو، خورشید شاہ کو، قمر زمان قاہرہ کو، حسن مرتضیٰ کو، ان کو کھلانا کوئی خالہ جی کا واڑہ تو نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کے پاس سارے اناڑی بیٹھے ہوئے تھے، یہاں ان کو نچانا انگلیوں پر پرویز الہی صاحب کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا، تو اس لیے پرویز الہی صاحب ادھر آ گئے۔ اب ظاہر ادھر والے راستے بند ہو گئے تو پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ جی اب ہم پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹارگٹ اصل ہے کیا پرویز الہی صاحب کا، وہ میں آپ کو کل اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ دوسری بات جو عمران خان صاحب نے کی ہے وہ یہ کہ جی نون لیگ کے ارکان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے اشارہ یہ دیا ہے کہ جی اب شہباز شریف کی نیندیں میں اڑا دوں گا، ان کو نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اعتماد کی ووٹ کے لیے کہیں گے، صدر کے ذریعے کہہ دیں اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب کے پاس ہوگا تو وزیر اعظم برقرار رہیں گے، نہیں ہوگا تو اسی ٹائم ان کو گھر چلے جانا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب جب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور پھر ایک آڈیو مبینہ طور پر وہ بھی وائرل ہوئی ہے، جو پہلے کہا گیا کہ مونس الہی کے متعلق غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا، بعد میں کہا گیا کہ نہیں مونس الہی کی آواز ہے، بعد میں کہا گیا کہ نہیں مونس الہی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں اس میں یہ ہو رہی ہیں کہ جی مسلم لیگ قائد اعظم کی جو ایک بزرگ خاتون ہے میں نے ان کو اٹھا لیا جائے، کیونکہ وہ ادھر ہیں چودھری شجاعت حسین کے ساتھ۔ مسلم لیگ قائد اعظم کے 5 MNAs ہیں، 2 ادھر ہیں حسین الہی اور مونس الہی، اور اپنا اس طرف 3 ہیں، وہ خاتون چودھری سالک اور چودھری طارق بشیر چیمہ، تو خاتون کو وہاں سے اٹھا لیں ہم۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک تو اٹھانے کی، اب وہ مبینہ طور پر وہ پتہ نہیں کون ہے، کیا بات ہو رہی ہے، اس کا فرانسک ہونا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کل پرسوں سے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، آج بھی علی زیدی کہہ رہے تھے، ہمارے حامی ٹی وی چینل، مطلب کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر یہ کہہ دے نا کہ ہمارے حامی ٹی وی چینل، میڈیا ہوتا ہی پولیٹیکل فورسز کے سامنے ہے، چاہے اگر وہ حکومت میں ہے تو بالکل مخالف ہی ہونا چاہیے، میڈیا کو تنقید کرنی چاہیے، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ غیر آئینی کام کر رہی ہے تب بھی میڈیا کو ان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے، لیکن یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا اور ہمارا مخالف میڈیا، تو بہرحال ان کے میڈیا سے جو جن کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا میڈیا ہے، ان سے یہ خبریں چلتی رہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے 5 MNAs جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں رابطے میں۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ 5 MNAs رابطے میں ہیں۔ اب چند روز پہلے چلے جاتے ہیں پیچھے، جب پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 120 کروڑ روپے ہمارے MPAs کو دیے گئے ہیں، ہمارے MPAs کو فون آ رہے ہیں ISI سے، فوج ہمارے MPAs کو پریشرائز کر رہی ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑو، پرویز الہی کا ساتھ چھوڑو، اعتماد کا ووٹ نہ دو، مگر اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ تو اب جب یہ نون لیگ کے MNAs عمران خان صاحب سے رابطے میں ہیں تو کتنے کروڑ کتنے ارب عمران خان صاحب لگا رہے ہوں گے؟ سوال ہے نا، اگر یہ ریت ہے، اگر یہ رواج ہے کہ جی جو بھی بندہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے چھوڑ کر دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، وہ پیسے لیتا ہے، وہ بکتا ہے اور سامنے والا خریدتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب بھی بتائیں کہ ذرا یہ کتنے میں خرید رہے ہیں مسلم لیگ نون کے MNAs کو؟ مطلب ایک سادہ سا سوال ہے نا، خود کہہ رہے ہیں منہ پھاڑ کے کہ جی میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور ان کے لوگ جب دوسروں کے ساتھ، میرے پاس ایسے PTI کے لوگوں کی انفارمیشن ہے جو ہر ٹائم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، حالات صرف تھوڑے سے ڈاواڈول ہوں گے عمران خان کو چھوڑ جائیں گے۔ کتنے قداور لیڈر تھے، چودھری سرور صاحب پیپلز پارٹی کے پیچھے ہیں، جی مجھے لے لیں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اچھا جی دیکھتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی جیسی جماعت پنجاب میں جس کو کونسلر کا امیدوار بھی مل جائے گا تو اس کے لیے بڑی جیت ہے۔ چودھری سرور کا میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ان کے پاس اب کچھ ہے نہیں، لیکن PTI کے لوگ اسی طرح ابھی آپ کو ہفتے 10 دنوں کے اندر آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب دوسرے کھلاڑی، ابھی تک تو عمران خان صاحب ہی ہے نا میدان میں، جب دوسرے کھلاڑی میدان میں اتریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کتنے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں کتنے نہیں ہیں۔ اور کراچی کے الیکشنز نے تو
اگر عمران خان کو قومی اسمبلی کا راستہ دکھا دیا ہے تو باقیوں کو بھی تو کوئی دوسرا راستہ دکھا دیں گے نا. تو بہرحال تو یہ صورتحال عمران خان صاحب کی بنی ہوئی ہے. اور دوسرا، اب وہ قومی اسمبلی میں جانے کا سوچ رہے ہیں. جائیں گے قومی اسمبلی میں. یہی راستہ تھا پہلے دن سے، یہی آپشن تھا عمران خان صاحب کا. اگر قومی اسمبلی سے منہ نہ موڑتے، وہاں بیٹھے رہتے، تو ہو سکتا ہے آج دوبارہ وزیر اعظم بنے بیٹھے ہوتے، پھر جو بھی ایجنڈا تھا وہ اپنا پورا کر رہے ہوتے. یہ صورتحال عمران خان صاحب کی کہ جب نقصان ہوا ہے کراچی کا. میں نے شروع میں سوال اٹھایا تھا نا کہ اب کے پی کے کی اسمبلی توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے، سارا کراچی کے الیکشنز کے اوپر ہے. تو وہاں سے حتمی رزلٹ تو بھی آنے ہیں. جب حتمی رزلٹ آ جائیں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا حتمی فیصلہ کریں گے. لیکن ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کے ہوتا ہے نا وہ دن میں تارے نظر آ گئے، سارے طبق روشن ہو گئے خان صاحب کے، پتہ چل گیا کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے. اس لیے اب ایوان میں واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، بندوبست کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے لوگ تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ مک لو، ہمارے ساتھ کوئی کمیٹی شمیٹی بنا کے بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، تو ہم قومی اسمبلی واپس آ جائیں گے. حکومت نے کہا تھا کہ ہم بالکل کسی قسم کا آپ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے. سعید غنی نے آج کراچی میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہم کسی میئر، اگر ہمیں پی ٹی آئی کے ووٹوں سے میئر بنانا تو ہم نہیں بنائیں گے. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کرنی. تو حکومت انکاری ہے. عمران خان صاحب جائیں گے، خود ہی چلے جائیں گے جس طرح پہلے گئے تھے 2014 میں. اب اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ مقبولیت جس کے زور پر وہ اچھل کود کر رہے تھے وہ صرف اور صرف ایک سراب ہے. سوشل میڈیا پر تو ہے، لیکن حقیقت میں جب جنرل الیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہے، جب بلدیاتی الیکشن کی طرف جب معاملہ جاتا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے کہ مقبولیت کتنی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.